السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اس وقت جبکہ ہم ماہ رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں، جو کہ اللہ کے برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن امت مسلمہ بڑے نازک اور مشکل حالات سے گزر رہی ہے۔ رمضان سایہ ہوا، لیکن مشکلات اور پریشانیوں میں کوئی کمی نہیں آئی۔ روز بروز امت مسلمہ کا خون بہتا جا رہا ہے۔ عالم اسلام سے تو مسلمانوں کے خون کے فوارے اٹھ ہی رہے تھے۔ ہندوستان اور ہندوستان کے قریب سے بھی اطلاعات آئیں کہ مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ ہندوستان کی ایک مشرقی ریاست آسام میں 5 لاکھ مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر ریفیوجی کیمپس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ریفیوجی کیمپ میں جب مسلمان زندگی گزارنے کے لیے پہنچے تو ایک کیمپ پہ تو ظالموں نے ایسا حملہ کیا کہ اسے پورے کا پورا جلا دیا۔ پناہ گاہوں میں بھی مسلمان چین و سکون سے چند روز ٹھہر نہیں سکتے۔ ہندوستان کا پڑوسی ملک برما سے اطلاعات آئیں کہ مسلمانوں کا ایسا خون بہا کہ آسمان نے بہت کم منظر ایسا دیکھا۔ جن لوگوں نے انٹرنیٹ پہ وہ تصاویر دیکھی، کئی راتوں تک وہ لوگ سو نہیں سکے۔ ایسے وحشت انگیز تصاویر شاید ہی زندگی میں کوئی دیکھ پائے۔ یہ خبریں برما سے آئیں۔ حضرات گرامی، ان حالات میں اور ان مشکل حالات میں اس وقت امت مسلمہ زندگی کے دن پورے کر رہی ہے، جبکہ پوری دنیا پہ نگاہ ڈالیں تو تقریباً 190 کروڑ مسلمان دنیا میں بستے ہیں، اور 54 مسلمان ممالک موجود ہیں، اور ایسے ممالک اللہ تعالیٰ نے مسلم علاقے کی سرزمین میں اتنی مال و دولت رکھ دیا کہ
ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر مسلم ممالک چاہیں دنیا کو چند لمحوں میں جھکا سکتے ہیں، ان تمام کے باوجود ملت اسلامیہ کا جسد کا ایک حصہ تو کیا پورا جسم لہو لہان ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے اس موقع پہ کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ زندہ قومیں وہی ہوتی ہیں جو حالات پر آنسو بہا کے غم نہیں کرتی، بلکہ حالات کا جائزہ لیتی ہیں اور اپنے مستقبل کا لاہ عمل ترتیب دیتی ہیں۔ مردہ قومیں، غلام قومیں وہ ہوتی ہیں جو آنسو بہاتی ہیں، گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہیں، اور انہی آنسوؤں کے سائے اگلی نسل کو پروان چڑھاتی ہیں اور انہیں بھی رونا سکھاتی ہیں۔ زندہ قومیں آنسو بہتے ہیں تو ٹھہر جاتی ہیں، تجزیہ کرتی ہیں کہ آج ہمارے آنسو کیوں بہے، آج یہ ہمارے حالات کیوں آئے، ہم نے کیا غلطی کی، ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد لاہ عمل کو ترتیب دیتے ہیں، وہ چند ہی کیوں نہ ہو، لیکن آہستہ آہستہ بادل چھٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نصرتیں آتی ہیں، پھر سے عزت کی راہ پر مسلمان گامزن ہو جاتے ہیں۔ حضرت گرامی، یہ حالات مسلمانوں کے آج کیوں ہیں، اس کے لیے بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ڈائگنوسس کر دیا ہے کہ حالات کیوں آتے ہیں۔ وہ حدیث جس کو ابو داؤد نے روایت کی ہے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں تو خود بخود آج کے حالات کی تشخیص نکل کے سامنے آ جائے گی کہ وجہ کیا ہے کہ آج مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی، اتنے وسائل رکھتے ہوئے بھی، ان کی حیثیت صرف خاک کی ہو کے رہ گئی ہے، ایک جھاگ کی ہو کے رہ گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الآکلۃ الی قصعتها۔ ایک ایسے زمانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ قومیں، دنیا کی قومیں تمہارے اوپر، علیکم یعنی تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے یا تکالیف پہنچانے کے لیے یا کچھ بھی کرنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گی کما تداعى الآکلہ، جیسے کھانا کھانے والے دسترخوان کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی، صاحب یہ بوٹی اچھی ہے، آپ لے لیجیے، آپ کھائیے، یہ بڑا اچھا سالن ہے، آپ کھائیے، ارے یہ مرغی کا یہ حصہ آپ نے نہیں کھائی ہے، آپ لیجیے۔ یہ ہم دسترخوان پہ دیکھتے ہیں کھانا کھانے والے۔ آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، ارے یہ ورما کے مسلمان کا بہترین لقمہ ہے، آپ کھا لیجیے، ارے یہ آسام کے مسلمان کی بھاجی ہے، یہ آپ کھا لیجیے برہمنوں، سیاہ کے مسلمانوں کا یہ ہے، یہ آپ یہ مزے سے کھا لیجیے۔ کتنی سچی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی
کہ دنیا کی قومیں مسلمانوں پر ایسی ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے لوگ دسترخوان پہ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ قال قائل، ایک صاحب کو بڑا اچنبھا ہوا، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، من قلت نحن یومئذ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہم بہت کم تعداد میں ہوں گے؟ من قلہ، بہت کم تعداد، تھوڑی تعداد میں ہوں گے؟ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بل انتم یومئذ کثیر ولیکنکم غثاء کغثاء السیل، نہیں، وہ وقت تو تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، بل انتم، بلکہ تم یومئذ، اس روز، کثیر، بہت تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا حال کیا ہوگا؟ ولیکنکم، جبکہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ غثاء یعنی جھاگ جو ہوتا ہے، کہ کون سا جھاگ؟ کا غصہ اس سیل، جیسے تھوڑا سا سیلاب ابھر کر پانی ابھر جاتا ہے، اس کے اوپر جب جھاگ آ جاتا ہے تو تمہارا حال اس جھاگ کی طرح ہو جائے گا۔ ایک دو نہیں، بہت تعداد میں ہوگے تم۔ اے صحابی، تم کہتے ہو کہ بہت قلیل تعداد، نہیں، مشرق و مغرب میں پھیلے ہوئے ہوگے، بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہارا وزن سمندر کے جھاگ کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ عَلَيْكُمْ، لوگوں کے دلوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری ہیبت کو نکال دے گا۔ وَلَيَغْزِقَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں کو وہن کی بیماری ہو جائے گی۔ ایک صحابی نے پوچھا، وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ وہن کیا بیماری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا زبردست ڈائگنوسس پیش کیا وہن کا۔ قال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت، یہ وہ بیماری ہے جسے وہن کہا جاتا ہے۔ حدیث غیر مطلوب میں جب قوم مسلم اس بیماری میں مبتلا ہو جاتی ہے تو پھر وہ دسترخوان ان کا چن دیا جاتا ہے، اور دنیا کی ہر قوم کہتی کہ آؤ آؤ، قتل کرو، مارو، پیٹو، گھروں سے بے گھر کرو، ریفیوجی کیمپ میں پہنچا دو، وہاں بھی چین سے بیٹھنے نہ دو۔ جو ہیبت مسلمانوں کی، اسلام کی، ایمان کی ساری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، وہ اچانک ختم ہو جائے گی۔ جب قوموں کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے تو قوموں کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ آج ملت اسلامیہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشخیص فرمائی، جو ڈائگنوسس کیا، یہی تو ہے۔ مشرق و مغرب میں ایک بیماری لگی ہوئی ہے، وہ وہن کی بیماری، حب الدنیا وکراہیت الموت۔ ہر آدمی کے سامنے اگلے کئی سالوں کے خوشیوں کے پروگرام، ترقیوں کے پروگرام، وہ خواہ اپنی عمر کے 70ویں سال میں ہو، 80ویں سال میں ہو، 50 میں ہو یا 40 میں، اسے اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں، رسول اللہ سے کچھ لینا دینا نہیں، یہ تصور ہی نہیں کہ اللہ کے پاس پہنچ کے کچھ جواب دینا ہے، بلکہ ایک عظیم الشان شاندار پروگرام۔ زندگیوں کو خوشیوں سے مزین کرو، زندگیوں کو بہترین پروگرام سے مزین کرو۔
کوشش اس بات کی کرو کہ زندگی میں کوئی تکلیف آنے نہ پائے. یہ محبت دنیا کی ہمیشہ نگاہ لگی رہے بینک بیلنس کی طرف، بزنس کی طرف، ترقی کی طرف. اللہ نے تم سے کیا مطالبہ کیا ہے اس زندگی میں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. جب دو چار باتیں دوزخ کی سنائی جاتی ہیں تو لوگ تڑپ جاتے ہیں کہ کیوں ڈرا رہے ہو. دنیا کی یہ محبت دل میں، کراہیت الموت. کب تک زندہ رہنا ہے دنیا میں ہمیں کہ ہزاروں سال لکھا کے لائے اللہ کی طرف سے؟ کیا ہم کو موت کی تیاری نہیں کرنی ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا نہیں ہے کہ دنیا میں رہنا ہو تو صرف اور صرف موت کی تیاری کرو. دنیا میں اس طرح رہو جیسے ایک مسافر رہتا ہے، لیکن اصل تیاری تو تم کو موت کی کرنی ہے، اس لیے کہ موت کے بعد کی زندگی اہم ترین زندگی ہے. آج یہ موت کی تیاری کا تصور مسلمانوں کی زندگیوں سے ختم ہو چکا. نتیجہ یہ ہوا کہ غیروں کے اندر جو مسلمانوں کی ہیبت، رعب اور خوف تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے ختم کر دیا. آج ہر طرف آہ بکا، چیخ و پکار. حضرات گرامی، یہ جو واقعات آج ہمیں دکھائی دیتے ہیں اس کی بہت لمبی تاریخ ہے. یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. جب جب اللہ کی پسندیدہ قوم، زمین پر اللہ کی چنندہ قوم دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئی، اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ اپنے مضبوط بندوں کو مسلمانوں پہ ایسے فوقیت دے دی کہ ہر طرف سے مسلمانوں کو تکالیف، مصیبتیں، ظلم، اور ایک ہی گناہ مسلمانوں کا، دنیا سے محبت. دینی روح اپنی ختم. بس کچھ نمازیں پڑھ لو، بے لذت سجدے کر لو، نکاح ہو، موت کے کچھ معاملات اسلامی نقطہ نظر سے طے کر لو، دیٹس آل. بس اتنا ہی. جب مسلمانوں کے اندر سے صحیح اور اصلی دینی روح ختم ہو جاتی ہے اور پھر وہ دنیا کی طرف لپک جاتے ہیں. ہاں، کچھ لوگ دنیا میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ دکھاوے کے لیے کچھ کرنے لگتے ہیں، اسلام کے لیے بتانے کے لیے کہ چلو کچھ نمازیں پڑھ لو، کچھ کر لو. لیکن جو اصلی روح ہے، اللہ جو روح چاہتا ہے، وہ روح ختم ہو جاتی ہے. آپ مجھے بتائیے، آج کل جو حج ہوتا ہے، اتنی تعداد میں کبھی رسول اللہ کے بعد سے کوئی لوگ حج کیے ہیں؟ اتنی تعداد جو آج حج کرتی ہے مسلمانوں کی، ایکسٹینشنوں پہ بلینز آف ڈالرز خرچ ہو رہے ہیں حرم پاک کی، حرمین کی. کوئی ہیبت نہیں، اور پورے مناظر ساری دنیا دیکھتی ہے، دنیا پہ کوئی ہیبت طاری نہیں ہو رہی. جب معمولی مجمع ہوتا ہے 25 سے 40 لاکھ کا، جبکہ آپ دیکھیں کسی زمانے میں لاکھ، سوا لاکھ مسلمان خانہ کعبہ کا حج کرتے تھے، پوری روحانیت کے ساتھ، پوری للہیت کے ساتھ. مشرق و مغرب میں مسلمانوں کی ہیبت طاری تھی. آئیے ہم آپ کو تاریخ کے چند جھروکے بتاتے ہیں.
کہ پہلی دفعہ نہیں، اللہ کی یہ سنت رہی ہے، اللہ کا یہ قانون رہا ہے کہ جب کبھی بھی اللہ کی چنندہ قوم، جس کو اللہ نے زمین پہ اپنا نائب بنایا اور کہا کہ کھانے پینے کے لیے تم دنیا میں نہیں ہو، تم دنیا میں میرے لیے زندگی گزار رہے ہو، جب تک زمین پہ رہو گے اسلام کو غالب کرنے کی، یا اگر اسلام غالب رہے تو اسے غالب رکھنے کی کوشش میں اپنی زندگیوں کو گزارو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، مسلمانوں کو زمین پہ رکھا ہے، نائب بنا کر رکھا ہے، اپنا خلیفہ بنایا ہے، اپنا آخری پیغام دیا ہے، اس کا حامل مسلمانوں کو بنایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بعد میں چل کر بنی اسرائیل بنی، جب تک تو مسلمان تھے ان کے اندر بھی یہی بات آ گئی تھی، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہیت۔ سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع میں ان کی پوری داستان بیان کر دی گئی۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے یہ لکھ دیا تھا کہ وہ زمین میں 2 دفعہ فساد مچائیں گے۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ زمین میں فساد مچائیں گے۔ کسی بھی امام قوم کا فساد زمین پہ کیا ہوتا ہے؟ جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے متعین کر دیا اس کام کو چھوڑ کر دنیا میں مگن ہو جائے۔ اگر آپ اپنے کمپلیکس کے لیے ایک چوکیدار کو متعین کرتے ہیں کہ اس کی حفاظت کرے، چوکیدار اپنے کام کو ختم کر کے چیزوں کی چوری کرنا شروع کر دے تو آپ اسے چوکیدار کہیں گے؟ آج مسلمانوں کا وہی معاملہ ہو چکا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے متعین کیا ہے کہ تم کو یہ کرنا ہے، دنیا میں اس طرح رہنا ہے کہ جیسے ایک مسافر رہتا ہے، اور جب تک تمہاری سانسیں چلیں میرے لیے، میرے پیغام کے لیے، میرے قانون کے لیے تمہاری سانسیں چلنی چاہیے۔ اس کے لیے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین پہ چھوڑا، اور مسلمانوں نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا اس چوکیدار کی طرح جس کو رکھا گیا تھا کہ حفاظت کے لیے، وہ کام چھوڑ کے وہ خود چوریاں کرنے لگ گیا۔ بنی اسرائیل میں بھی یہی ہوا، ہم سے جو پہلے مسلمان زمین پہ امام تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 2 دفعہ تم نے فساد مچایا۔ فساد کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں چنا خلافت کے لیے، اور تم نے خلافت کو بالائے طاق رکھ کر اپنی منمانی کی اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے زندگیاں گزاری۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ۔ جب پہلی دفعہ بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمانوں تم نے زمین میں فساد مچایا، حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن کی بیماری تمہارے اندر آ گئی، تو ہم نے بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم نے اپنے مضبوط بندوں میں سے چند مضبوط بندوں کو تم پر مسلط کر دیا۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ آج جب بوڑو حملہ کرتے ہیں، سوائے گردن رکھ کے ختم ہونے کے کوئی دوسرا چارہ نہیں، کوئی دوسری شکل نہیں، اس لیے کہ وہ اتنے مضبوط ہیں بوڈوس، اس کے مقابلے میں مسلمان آسام کے جھاگ کی مانند ہیں، برما کے روہنگیا مسلمان جھاگ کی مانند ہیں۔ جب میانمار کی ملٹری جنتا اپنی پوری طاقت کا استعمال کرتی ہے، اولی بأس شدید بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، ہم اپنے مضبوط بندوں کو تم پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ فجاسو خلال الدیار، اور وہ مضبوط بندے تمہارے گھروں میں ہر طرف سے داخل ہو جاتے ہیں۔ آج وہی ہوا،
ہر طرف سے داخل ہو گئے. ایک نہیں دو نہیں 5 لاکھ کا ڈسلوکیشن آسام میں. آج بڑے اطمینان سے ہم آج روزے رکھ رہے ہیں, سحری شاندار کر رہے ہیں, ہمارے پاس حریصوں کے دیگوں کی کمی نہیں ہے, ایک سے بہتر ایک حریص ہمیں کھانے کو مل رہی ہے. آسام میں 5 لاکھ مسلمان اپنے گھر سے ڈسلوکیٹ ہو چکے ہیں. بوڈوس اجازت نہیں دے رہے واپس آئیں رہنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کیا غلط فرماتا ہے؟ بعثنا علیکم عبادا لنا, ہم تم پر مضبوط بندوں کو مسلط کر دیں گے. فجاسوا خلال الدیار, وہ ہر طرف سے تمہارے گھروں میں گھس جائیں گے. جان بچانے کے لیے بھاگنا پڑے گا ریفریجی کیمپس میں. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, یہ وعدہ تو پورا ہو کے رہنا ہے. جب یہ کام ہماری چنندہ قوم کرے گی, آسمان و زمین گواہ ہیں کہ ہم یہ کام کر کے بتا دیے. وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا, یہ وعدہ تو ہو کے رہنا ہی ہے. اس کے بعد اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کی ایک اچھی حکومت تھی, آپس میں لڑ کے اسے 2 کر لیے. ایک ہو گیا یہودا اور دوسری ہو گئی فلسطین. جب مسلمانوں کی قوت ٹوٹ گئی تو بخت نصر جو کہ بابل کا بادشاہ تھا, جو کہ اس زمانے میں عراق کا ایک علاقہ تھا, وہاں سے اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہو گئی ہے. اس نے حملہ کیا فلسطین پر یا یہودا پر, اور روایتوں میں آتا ہے کہ ایک ہی دن میں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ہوا. تتر بتر ہو گئے مسلمان. ریفیوجی کیمپ جہاں جاتے جان بچانے کے لیے چلے گئے, دور دور تک پھیل گئے جان بچانے کے لیے. اس کے بعد مسلمانوں کے دانشور بنی اسرائیل کے انبیاء سوچے کہ بھئی آخر کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہن کی بیماری آ گئی ہمارے اندر. حب الدنیا کراہیت الموت. اللہ کے حکم سے انہوں نے مسلمانوں کو بلایا, اللہ کی طرف رجوع کروایا, توبہ کروائی, ایسی زبردست تحریک چلائی کہ پورے کے پورے مسلمان توبہ کیے. پھر وہ لوگ دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے سائے میں زندگی گزارنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب نے تم یہ کیا, ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا. جب تم نے توبہ کی, تم نے دنیا کو چھوڑا, ہماری خاطر زندگی گزارنا شروع کیا, ہمارے انبیاء نے تمہارے اندر تحریک چلائی, تو ہم نے تم کو ان ظالموں پہ پھر سے فوقیت دے دی. ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم, پھر سے اسٹیبلش کر دیا ہم نے تم کو ان کے اوپر. نہ ہی اسٹیبلش کر دیا بلکہ ہم نے تم کو اولاد اور مال سے مدد کی. اور تم کہہ رہے تھے کہ مائنارٹی نہیں, وجعلناکم اکثر نفیرا, ہم نے تمہاری تعداد کو بڑھا دیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جب اس کے بعد ایک دوسرا دور آیا بخت نصر کا, کچھ دن تک مسلمان ٹھیک رہے. اس کے بعد پھر سے حب الدنیا و کراہیت الموت والی بیماری آ گئی. وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. جب دوسری دفعہ تم نے سرکشی کی زمین پر, اس موقع پہ تم نے کیا کیا؟ ہم کو بھول گئے, منمانی کرنے لگے, نفسانی خواہشات کے لیے تم نے زندگی کے لمحوں کو خرچ کیا.
ہماری وہ سنت پھر سے آ گئی اود کر، جو ہم اکثر ایسے موقع پہ کرتے ہیں کہ مضبوط بندوں پہ تم پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ روما کا زبردست ایمپرر بخت نصر اپنی پوری فوج کو لے کر آ گیا اور پھر سے حملہ آور ہو گیا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، یہ دوسرا موقع تھا، ہم نے اپنے وعدے کو پورا کیا اور دوسری دفعہ ہم نے ایک مضبوط طاقت کو تم پہ مسلط کر دیا۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب وہ آئے تو انہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا۔ چہروں کے بگاڑ کی تفسیر مفسرین نے اچھی کی ہے کہ چہروں کے بگاڑ کا مطلب یہ ہے کہ مسکراہٹ کو چھین لیا جائے۔ چہرے سے مسکراہٹ کو جب چھین لیا جاتا ہے تو چہرہ بگڑ جاتا ہے۔ آدمی مسکرانا چاہتا ہے، مسکرا نہیں سکتا۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آسام میں وہ ریفیوجی کیمپ سے چل کر دیکھیے، برما کے ان مسلمانوں کے چہروں کو دیکھیے۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، جب اللہ کے مضبوط بندے ان پر مسلط ہوئے، آج مسکراؤ بھائی، آسامی مسلمان، مسکراہٹ رخصت ہو چکی ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، جس طرح وہ پہلے والے ظالموں نے مسجد کو مسمار کیا تھا۔ مسلمانوں کو پہلے تو قتل عام ہوا، اور اتنا قتل عام مسلمانوں کا انیکسپلیکیبل، 1,27,000 کا قتل ایک دن میں ہوا، اور جتنے بھی دوسرے اچھے نوجوان تھے دیکھنے میں، جو جم وغیرہ اس زمانے میں کرتے تھے، ان تمام کو لے آ کے اپنے موصولیم میں لوگوں کو جمع کیا گیا اور ان کے سامنے جانوروں کو رکھ دیا گیا کہ لڑائی کرو یا مر جاؤ۔ بڑے بڑے بھینسے جو ہوتے ہیں پوروں کو جمع کیا گیا۔ اوہ ویری گڈ، تم نے بہت اچھا جم، ویری گڈ مسلس۔ یہ وہ مسلم نوجوان تھے جن کے مسل بن رہے تھے دنیا کی محبت میں۔ ایمفی تھیٹر جو ہوتے ہیں، روما کے ایمفی تھیٹرز انتہائی مشہور، جہاں پہ ایک زبردست بھینسے کو جو انتہائی طاقتور ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں ایک آدمی کو ڈال دیتے ہیں اندر، اور پورے لوگ بیٹھ کے دیکھتے ہیں، یا تو بھینسا جیت جائے یا وہ شخص جیت جائے۔ ایمفی تھیٹرز کے لیے مسلمانوں کو پکڑ کے لے جایا گیا۔ ساؤتھ افریقہ کے مائنز میں، بالکل اندر زمین کے تہ میں، بولا کہ جاؤ اور کام کرو، صرف ایک وقت کا کھانا ملے گا روز۔ تاریخ پڑھیے، سورہ بنی اسرائیل کے پہلے رکوع کی تفسیر پڑھیے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی واضح کر دیے، مسلمانوں آج تم میرے زمین پر حامل قرآن ہو، دنیا میں آج تم چنندہ ہو، میری سنت دیکھ لو، سنت، اگر تم میرے نائب ہوتے ہوئے زمین پر تم نے دنیا کی محبت کو اپنے سینے میں جگہ دی، تو تم سے پہلے میں نے لوگوں کا کیا حال کیا ہے وہ ریپیٹ ہو کے رہے گا۔ یہ میری سنت ہے، لا تبدیل لسنت اللہ، اللہ کی سنت تبدیل ہونے والی نہیں۔ اگر آج ہم امن و امان کی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے سینوں میں دنیا کی محبت ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ کل حیدرآباد میں کیا ہوگا، اس لیے کہ اللہ کی سنت کو کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ یہ نوشتہ دیوار ہے۔ ہم کو زمین پہ کیوں رکھا گیا؟ ہر آدمی سوچے کہ آج ہم کو کیا کرنا چاہیے، کھا پی کے، کچھ شادیاں کر کے، کچھ خوشیاں منا کے دنیا سے رخصت کر کے جانا ہے، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح کشمکش کی زندگی گزاری ہے صحابہ کو لے کر، اور پورے صحابہ نے اسلام کے غلبے کے لیے کشمکش کی زندگی گزاری ہے، وہ کشمکش کی زندگی ہم کو گزارنا ہے۔
حضرت گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کو سربلند کیا، دیکھتے دیکھتے ساری دنیا سے اندھکار مٹ گیا، خلفائے راشدین آئے، مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا ساری دنیا پہ۔ اس زمانے کے جو دو زبردست پاورز تھے، ایران اور روم، دونوں زیر نگی آ گئے، ساری دنیا میں مسلمانوں کی ہیبت قائم ہو گئی۔ بنو امیہ آئے، بنو عباس آئے، 1258 میں مسلمان پھر اسی بیماری کا شکار ہو گئے، حب الدنیا کراہیت الموت، وہن کی بیماری۔ 1258 کی تاریخ پڑھیے، اگر رات میں کبھی پڑھ لے تو آپ کی نیند چلی جائے گی۔ بغداد عروس البلاد ساری دنیا کے لیے روشنی کا سامان کر رہا تھا، علم کا مرکز تھا، فوجیں بھی موجود تھیں، لیکن ہر فرد کے اندر دنیا کی محبت آ چکی تھی۔ ایسے میں مشرق سے قوم اٹھی تاتاری، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 6 مہینے تک گھوڑے پر سے اترتے نہیں تھے ان کے نوجوان۔ جو منگولیا کا علاقہ ہے، نوجوانوں کو نقشہ بھی نہیں معلوم کہ منگولیا کدھر ہے، وہاں سے وہ قوم اٹھی اور اتنی زبردست جفاکش کہ ایک نوجوان گھوڑے کے پیٹھ پہ بیٹھتا تو 6 مہینے تک وہ نہیں اترتا۔ ایک جگہ تو میں نے یہ پڑھا ہے کہ جب کسی نوجوان کو بھوک لگتی، اپنے نیزے سے گھوڑے کی پیٹھ میں سوراخ لگاتا اور گھوڑے کا خون پی لیتا۔ تاتاریوں کا سیلاب جب آیا، بغداد میں پتہ چلا کہ تاتاری آ رہے ہیں، علماء جمع ہوئے، مساجد میں دعائیں ہوئیں، ختم بخاری کی محفلیں ہوئی، مالک بچا لے بچا لے بچا لے، لیکن اللہ کی وہ سنت پوری ہو کے رہنی ہے۔ جب تم وہن کے مرض کا شکار ہو جاتے ہو، ہم اپنے مضبوط بندوں کو تم پہ مسلط کر دیتے ہیں۔ تاریخ نے دیکھا کہ 1258 عیسوی میں تاتاریوں نے بغداد پہ ایسے حملہ کیا، تاریخ پڑھیے، بغداد کے بادو سے، جیسے ہمارے حیدرآباد کے درمیان سے موسی ندی بہتی ہے، بغداد کے درمیان سے دریائے دجلہ ٹگریز بہتی ہے، کئی دنوں تک دریائے دجلہ کے سطح کے اوپر مسلمانوں کا خون کی سطح بہ رہی تھی۔ اتنا قتل عام ایک دن میں۔ تاریخ کے واقعات بتا رہے ہیں، یہاں تک کہ خلیفہ نے طے کر لیا کہ بغداد کو سے ہٹ کر کسی اور مقام پہ اپنے پائے سلطنت کو ہٹایا جائے۔ یہ طوفان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ ہلاکو خان نے جب حملہ کیا، مسلمانوں کا یہ حال کر کے رکھ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے امام ابن تیمیہ کو اٹھایا۔ وہ بادشاہ بالکل فیصلہ کر چکا تھا کہ بغداد چھوڑ کر ملک شام میں جا کے ہم اپنے پائے سلطنت کو رکھیں گے۔ ابن تیمیہ نے کہا کہ نہیں، ہم بہن کے مرض کو دور کریں گے بس۔ حب الدنیا و کراہیت الموت کا مرض ہماری فوجوں میں آیا ہوا ہے، اگر یہ مرض ختم ہو جائے گا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ حضرت علی میاں ابو الحسن علی ندوی نے دعوت و عزیمت جیسی شاندار کتاب لکھی ہے، جس کے حصے 2 میں یہ تذکرہ ہے، آپ پڑھیے۔ امام ابن تیمیہ وہ عظیم الشان عالم دین، مسجد میں بیٹھ کے صرف تقریری نہیں کرتا، بلکہ میدان میں فوجوں کے پاس جاتا کہ مسلمان فوجوں، تمہارا کیا مقام ہے؟ تم مسلمانوں کے نہیں بلکہ اللہ کی فوج ہو تم۔
تمہارے لیے کامیابی ہی کامیابی ہے. اگر تم مر جاؤ گے تو جنت میں پہنچو گے, اگر تم کامیاب ہو جاؤ گے تو غازی ہو جاؤ گے. آؤ ہم سب مل کے اللہ کی رسی کو مضبوط سے پکڑتے ہیں اور اس سیل رواں کا مقابلہ کرتے ہیں. اللہ کی مدد آئے گی. کل صرف ہم کو ٹھہرنا ہے جب یہ مخالف آئیں گے اپنی فوج کے لے کر, اور ہمیں یقیناً کامیابی نصیب ہوگی. ایک فوجی نے امام سے کہا, امام آپ جو بات کہہ رہے ہیں ہم ٹھہر جائیں گے آپ کی بات پر, اور کامیابی بھی ہمیں ضرور نصیب ہوگی. امام کم سے کم انشاءاللہ تو کہیے, اللہ اگر چاہے گا تو. امام ابن تیمیہ نے کہا کہ میں انشاءاللہ کیوں کہوں, کیا میری اللہ کے وعدے نہیں ہے کہ تم ٹھہرو گے تو میں اپنی فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا. جب اس نے وعدہ کیا ہے تو انشاءاللہ کیوں کہوں. مسلمان ٹھہر جائیں گے اور دنیا کی محبت دل سے نکال دیں گے تو کامیابی دے گا, میں انشاءاللہ کیوں کہوں. مسلمانوں کا یقین بڑھ گیا. فوجیں میدان میں آئیں, امام ابن تیمیہ میدان میں موجود تھے. آیتوں کے ذریعے سے, احادیث کے ذریعے سے فوج کو خوشخبریاں سنا رہے تھے. تم اگر شہید ہو جاؤ گے تو شام میں جنت میں تمہارا استقبال ہوگا, اگر تم واپس آؤ گے تو بغداد میں تمہارا استقبال ہوگا. مورخ نے لکھا کہ جب سورج طلوع ہوا تو لڑائی شروع ہوئی. جب سورج اور اوپر بڑھا تو لڑائی اور تیز ہوئی. جب سورج ڈھلنے کے قریب آ گیا تو آسمان یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ تاتاری جو طوفان بن کر اٹھ کے بغداد پہ حملہ کر رہے تھے وہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے. یہاں تک کہ ایک دن میں روایت آتی ہے کہ 50,000 تاتاریوں کا مسلمانوں نے قتل کیا جو جان بچا کے بھاگ رہے تھے. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. وہن کی بیماری ہٹاؤ, اللہ تعالی ہر قسم سے تمہاری مدد کرے گا. آج ساری دنیا میں مسلمان آہ بکاک ایسا لگتا ہے کہ ان کے مقدر بن چکا ہے. سلطنتیں, آسام میں آپ کو پتا چلے گا کہ 50% پاپولیشن, تقریباً 25 سے زیادہ مسلمان ایم ایل اے اسمبلی میں موجود. پولیٹیکل پاور مرکز سے لے کے ریاست تک حکومت کون کرے گا ڈیسائیڈ کرنے والے مسلمان, کوئی چیز کام آنے والی نہیں ہے. وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اللہ نے فیصلہ کر دیا, اللہ کے نبی نے ڈائگنوسس کر دیا کہ حب الدنیا و کراہیت الموت, یہ بیماری آ گئی, جھاگ بن جاؤ گے, ہیبت ختم ہو جائے گی. ایک نہیں, اگر پوری اسمبلی کے پورے ایم ایل اے تمہارے ہیں, تمہاری حیثیت جھاگ بن جائے گی. 10-20 ایم پیز کیا, پورے 542 مسلمان ہو جائے پارلیمنٹ میں, لیکن اگر وہن کی بیماری تمہارے اندر آ جائے گی, جھاگ بن جاؤ گے. یہ اللہ کی سنت ہے. اور جب مسلمان جھاگ بن جاتے ہیں with all the power, ان کی ہیبت ختم ہو جاتی ہے. حضرات گرامی, مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں آیت بتا دی ہے, اس پہ میں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. کہہ دیجئے
اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے بھائی، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال، اموال اقترفتموها، جو کہ بڑی محنت سے تم نے جمع کیے ہیں، سینت کے رکھے ہیں، سویلنگ بینک بیلنسز بنا لیے ہیں، ہر آن کوشش کرتے ہو کہ بینک بیلنس بڑھتا ہی رہے، اموال اقترفتموها وتجارت تخشون کسادها، بہترین تجارت لوکل سے لے کے انٹرنیشنل تجارت تم نے بنا لی، اور ہر آن یہی کھٹکا ہے کہ اسلام کا کچھ ہو ہم کو کوئی فکر نہیں، کہیں تجارت نقصان میں نہ پڑ جائے، تخشون کسادها، مان نہ پڑ جائے، غلہ کم نہ ہو جائے، سیلز کم نہ ہو جائے۔ ارے اسلام میں یہ ہو، ارے رہنے تو صاحب میری بزنس کا کیا ہے، یہ پہلے تھنک آف دیٹ۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، کہ وہ اس کے مان پڑنے کا ہمیشہ صبح کھٹکا، شام کھٹکا، افطار کرتے ہوئے کھٹکا، سحری کرتے ہوئے کھٹکا، رمضان آ رہا کس طرح بزنس کرو، کیسا زیادہ سے زیادہ حاصل کرو، کیا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، وہ تمہارے بیوٹیفل مکانات، بہترین سے بہترین آرکیٹیکٹس کو بلا کے بناتے ہو، جسے دیکھ کے ہر اینگل سے مسکراتے ہو، دل تھا شاد ہو جاتا ہے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، جنہیں دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے تمہارا، ایک کے بعد پھر دوسرا بہترین مکان، واہ کیا شاندار مکان ہے، گھر بھرانیاں کرتے ہو، دو صاحباب کو بلاتے ہو، بتا کے اکڑتے ہو۔ یہ تمام چیزیں احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تین چیزوں سے زیادہ اگر تمہیں محبوب ہے، ایک اللہ کی محبت، دوسرے رسول اللہ کی محبت، تیسرے جہاد فی سبیلہ، اللہ کے پیغام کو سر بلند کرنے کے لیے کشمکش کی زندگی، یہ ہے جہاد۔ جہاد صرف یہ نہیں کہ تلوار لے کے میدان میں جاؤ، اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے زندگی کشمکش کی زندگی ہونی چاہیے۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، تمہیں زیادہ محبوب ہے اللہ کی محبت اور رسول کی محبت سے، وہ جہاد فی سبیلی، اللہ کے پیغام کو سر بلند کرنے کے لیے کشمکش کی زندگی گزارنے سے زیادہ محبت ہے۔ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، بس انف، اب انتظار کرو، ہمارا فیصلہ تم پہ نافذ ہو کے رہے گا۔ زبان چلاتے رہو، کیا مول صاحب ڈرا رہے ہو، زبان چلاتے رہو، یہ ایسی بولتے رہتے اپنے کاموں میں لگو، لیکن اللہ تعالیٰ کرے فَتَرَبَّصُوا، جسٹ ویٹ، انتظار کرو۔ فَتَرَبَّصُوا کے معنی انتظار کرو، ویٹ، the day is not away، دور نہیں ہے، تمہارا مسکان بھی نکل جائے گا۔ جس طرح تم دنیا میں لوگوں کو روتا ہوا دیکھ رہے ہو، تمہارے چہرے کی مسکان بھی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ دنیا کے ہر قانون بدل سکتے ہیں، اللہ کا قانون نہیں بدل سکتا، یہ بات نوٹ کر لیجئے۔ رمضان میں نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کا قانون کبھی نہیں بدلتا۔ اللہ ان پہ ظالم اور ہم کو چھوٹ دے دے، انہوں نے دنیا سے محبت کی تو ان پہ بخت نصر کو مسلط کیا، ان پہ تاتاریوں کو مسلط کیا، ہم اسی دنیا سے محبت کریں، مزے کی زندگی گزار لیں۔ اللہ تو ظالم ہو جائے گا، پھر وہ لوگ شکایت کریں گے قیامت میں، ہم کو تو یہ حالات سے گزارا، ان کو کیوں چھوڑ دیا۔ اللہ تو عادل ہے، ان لمیٹڈ جسٹس دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو حضرات گرامی، تشخیص ہو چکی، اللہ کے نبی نے جو انسانوں کے عظیم الشان حکیم ہیں، انہوں نے کہہ دیا اگر یہ بیماری تمہارے اندر ہے تو اللہ تو تمہاری حیثیت جھاگ کی سی ہو جائے گی، لوگوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی۔ آج نہ امریکہ میں ہیبت ہے، نہ رشیا میں ہیبت ہے، نہ انگلینڈ میں ہیبت ہے، نہ ہندوستان میں ہیبت ہے، کہیں ہیبت نہیں ہے۔ اور دنیا میں سب سے آسان کام مسلمانوں کو مارنا ہے۔
جسے کوئی نہ پوچھتا نہ کرتا. سب سے آسان کام دیکھ لیجیے آپ, ایک دو نہیں, جبکہ اگر ایک کسی گورے کو کہیں ختم کر دو ساری دنیا میں آگ لگ جائے گی. ادھر سے میڈیا, پرنٹ میڈیا, وہاں سے وہ بیان دے گا, وہاں سے وہ حکمراں بیان دے گا, وہاں سے وہ ہوگا. لاکھوں مسلمان ایک دن میں ختم ہو جائے, کوئی ہیبت نہیں لوگوں پر. ارے چلتا ہے, اٹس کم آن, گیٹ می اے کپ آف ٹی, ایک چائے لاؤ پی لیں گے. یہ سچویشن ہماری ہے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں وہن کی بیماری, نمازی ہوں یا غیر نمازی. نمازی تھوڑے سے بہتر ہیں کہ صاحب ٹھیک ہے, اگر وہ اللہ کے پیغام کو سربلند کرنے کے لیے کشمکش کی راہ اختیار کریں تو بہت اچھا ہے. آج نہیں تو کل اللہ تعالیٰ راہ کھول دے گا. لیکن تمام کی حالت گھن کے ساتھ جو کے ساتھ گھن بھی پیسا جاتا ہے, وہ نیکوکار نمازی مسلمان بھی پیستے چلے جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو ٹھیک بنائے. اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے. جو لوگ پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر.